علی اکبر کا ذکر آ جاتا ہے، امام علی اصغر کا ذکر آ جاتا ہے، امام قاسم کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین کا تذکرہ مختصر ہو پاتا ہے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ آپ کربلا کے میدان میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ بیمار تھے، اور ویسے بھی جب آپ نے بہت ضد کی میدان کربلا میں جانے کی تو امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تم لڑو گے نہیں، تم کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے چلے گا اور سالار قافلہ اہل بیت کے تم بنو گے، اور پھر وہ ساری امانتیں جو سینہ بسینہ سینے مصطفیٰ سے مولا علی میں منتقل کیا گیا، مولا علی نے امام حسین کو منتقل کیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو منتقل فرمایا، اور امام زین العابدین نے واقع کربلا کے اکثر معاملات اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بیمار تھے، خیمے میں تھے، لیکن خیمے میں تھے تو چونکہ باتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچتی تھی، آپ نے سنا تو تھا، بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین جب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جانتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں تپ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور 7 تاریخ سے 7 محرم سے پانی اور کھانا بند تھا، 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 9 کا پورا دن، 10 کا پورا دن اور 11 کا آدھا دن، یعنی کہ 5 دن ہو گئے تھے بھوک اور پیاس سے، اور بیماری الگ تھی۔ امام زین العابدین کی گردن میں یزیدیوں نے توق ڈالا کہ صابر کا نام زین العابدین ہے، وہ سمجھیں، گلے میں توق ڈالا اور سر یعنی کہ گردن سے لے کر پیر تک آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور زنجیروں میں جکڑ کر جن سواریوں پر بیبیوں کو بٹھایا گیا تھا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام زین العابدین چونکہ نکیل پکڑ کے کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے، گر جاتے تھے، جب زمین پہ گرتے تھے تو ظالم آپ پہ چابک برساتے تھے، آپ کو مارتے تھے۔ یہ سلوک کیا امام زین العابدین کے ساتھ، اور جو کلام ابھی آپ نے سنا، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ جو آپ نے کلام سنا، یہ کلام امام زین العابدین نے کربلا سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ جب امام زین العابدین کھڑے نہ رہ سکے اور نکیل پکڑ کر اور گر جاتے تھے اور آپ کو چابک مارے جاتے تھے، پھر جب چل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں چونکہ آج عنوان امام زین العابدین ہے۔ پھر امام زین العابدین جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے تھے، اور بیبیاں بھی کھڑی تھی جن کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، جیسا کہ آپ نے ماہ محرم کے بیانات میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج کے حوالے سے وہ بات سماعت کی تھی کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ سرکار کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بحر مواج سے، کہ جن کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ کھڑے تھے، اور وہ پلید زنا کی پیداوار ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، غرور و تکبر سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک تشت میں رکھ کر کے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس نے چھڑی ماری وغیرہ، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے، تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ، تو اس کے دربار سے کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے،
تو کہا اس کو کیوں قتل نہیں کیا, اس کو بھی قتل کرو. تو کہا ذرا اس کو دیکھو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. اکثر کتب میں یہ واقعات درج ہے. علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے, علامہ مشتاق احمد نظامی نے بھی لکھا ہے, حضور سید العلماء ماہریروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان فرماتے تھے, صد الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. یہاں پہنچ کر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل غیر مقلدین کربلا کے واقعات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی اکثر روایتیں بیان کی ہے امام محمد باقر نے, اور وہ میدان کربلا میں صرف 4 سال کی عمر کے تھے امام باقر. تو 4 سال کی عمر کے لڑکے کے بیان کا اعتبار کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین اصل میں لوگوں کو اہل بیت سے خدا جانے کیا نفرت ہے, کیا دشمنی ہے کہ وہ کربلا کی شہادت کو, واقعات کربلا کو ہلکے سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب تم جو سنتے ہو اور اہل بیت کی جو قربانیاں تمہیں سنائی جاتی ہے یہ سب من گڑت باتیں ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انہوں نے امام محمد باقر کو جو ہے وہ کربلا میں ثابت کیا کہ 4 سال کی عمر کے تھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام محمد باقر 4 سال کی عمر کے تھے تو جو 4 سال کے بچے کا باپ ہو اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے نا کہ یہ مرد ہے اور بالغ ہے. امام زین العابدین عمر کے اس حصے میں ہے کہ ابن زیاد سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھ رہا ہے کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. اس کا مطلب ابھی جو ہے وہ بالغ ہونے کے آثار جو چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں مونچھ اور داڑھی کی شکل میں, وہ امام زین العابدین کے چہرے پہ تھے بھی نہیں. تبھی تو اس نے کہا اس کو ذرا چیک کرو. جو مورخین لکھتے ہیں نا کہ اس کو, تو اس کا مطلب اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناموں کو لے لیں تو امام زین العابدین کا نام جو ہے وہ علی ابن حسین ہے, آپ کو علی اوسط کہتے ہیں, علی اصغر چھوٹے ہیں, علی اکبر بڑے ہیں. تو جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو جب علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑے بھائی کی, تو جو چھوٹا بھائی تھا جو 14 سال کا تھا ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اچھا ان کی شادی بھی ہو گئی, 4 سال کا بیٹا بھی ہو گیا. اب وہ 14 سال کے تھے, اگر 4 سال کا بیٹا ہوا تو شادی کب ہوئی؟ 10 سال کی عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں یعنی بس شہادت حسین کو مشکوک کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, شک پیدا کرنا بہت آسان ہے, شک دور کرنا بہت مشکل ہے. اور شہادت امام حسین کے بارے میں شک پیدا کیا جائے. اصل میں پہلے یہ نہیں کیا. یہ سب کتابیں جو ابھی نئی مارکیٹ میں آئی نا, میں ابھی یہ نئی گندگی کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ تو باغی تھے, ضدی تھے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قوم نے ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور کسی نے ان کی نہیں سنی. جب دیکھا کہ نہیں سنی تو پھر دوسرے انداز سے, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پرانا شکاری نیا جال. تو ان لوگوں نے اس طرح مشکوک کرنے کی کوشش کی شہادت امام علی مقام کو. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اس انداز سے شہادتوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی کرے, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اس لیے کہ صحابی کے بیٹے نے کیا تو آج تک وہ بھر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہنم میں بھی چین سے نہیں ہوگا کہ جب امام کے نام کی محفلیں سجتی ہے تو اس کے سینے پر ابھی بھی سانپ لوٹتے ہوں گے, اور جہنم میں اب بھی بے چین اور بے قرار ہوتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غوث پاک کے لیے کہا تھا میرے امام نے کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جب بیٹے کی مار کا یہ حال ہے تو دادا کی مار کا حال کیا ہے؟ مر کے بھی چین العما قیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تو امام پاک امام زین العابدین کے متعلق ابن زیاد نے کہا دیکھو اس کو چیک کرو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. تو چیک کر کے کہا کہ یعنی اس طرح سے اصل میں بالغ لڑکوں کی علامت دیکھ کر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ چہرے پہ
موچ آنا شروع ہو جاتی ہے، داڑھی اگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تو کہا کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، کہا اس کو بھی قتل کرو۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بہت معمولی سے کپڑے اس دن آپ کے بدن پر تھے، اور کئی دن سے کپڑے تبدیل بھی نہیں ہوئے تھے۔ بھئی کپڑے کہاں تبدیل ہوتے، سب تو لوٹ ہی لیا گیا تھا، چادر تک لوٹ لی گئی تھی۔ درود شریف۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق۔ ایک دن میں نے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، استاد زمان مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب سے، میں سوچا کہ کیسا وقت تھا اگر آج ایک مسلمان کے محلے میں کسی کافر لڑکی کو صرف کوئی سیٹی بجا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا اس کا دوپٹہ سے کھینچ لیتا ہے تو مسلم لڑکے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے، یا کسی کافر کے محلے میں مسلمان کی لڑکی کا کوئی دوپٹہ کھینچ لیتا ہے تو کافر لوگ اس کی لڑکی مسلمان کی بیٹی کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے اور ان کو بے دوپٹہ کر دیا گیا۔ وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے، کبھی خیمے کی جلی ہوئی کناتیں، خیمے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں، تو ان جلی ہوئی کناتوں کو سر پہ رکھ لیتی تھی اور اپنا سر چھپاتی تھی۔ مورخین نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا ہے، بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے چھپاتی تھی۔ لیکن جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی قتل کرو، تو اس وقت سیدہ زینب کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، کیونکہ کئی دن سے لباس تبدیل نہیں ہوا تھا، چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، فرمایا کہ اگر اسے قتل کرو گے نا تو اس سے پہلے مجھے قتل کرو۔ میرے بھائی نے مجھے وصیت کی ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امانت کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو اپنی امانت کا میرے بھائی نے کہا تھا میری امانت کو مدینے سنبھال کر پہنچانا زینب، اس نے مجھے ذمہ دیا ہے اور میں جب تک جیتی رہوں گی اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ لپٹ گئی، کہا پہلے مجھے قتل کرو اس کے بعد اس کو قتل کرنا۔ بہرحال ہنسنے لگا ابن زیاد کے خون کے رشتے کیسے جوش مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کئی دن تک یہ لوگ، اور ایک روایت کے مطابق دوسرے ہی دن، ایک روایت کے مطابق کئی دن قید میں رکھے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ دمشق روانہ ہوئے۔ جب دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں بھی بڑے صدمے دیکھے۔ ایک بدبخت نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کے کہا کہ اچھا ہوا ان کو اللہ نے ذلیل کیا اور قتل کیا اور قیدی بنایا۔ امام زین العابدین نے کیا حلم تھا، کیا صبر تھا، فرمایا کہ کیا تو نے حامیم کی صورت پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے، تو کہا کہ اس میں یہ پڑھا ہے وہ آیہ کریمہ تم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں سے، حضور سے کہلوائے گا میری قرابت داروں سے محبت کرو، تو کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ہم ہی لوگ ہیں، ہم سے محبت کا حکم دیا گیا اور تم اس طرح کے تانے کی بات کرتے ہو؟ یہ فرقہ تم وہ لوگ ہو؟ کہا ہاں ہم وہ لوگ ہیں۔
پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے. دربار کیا کہوں، اس خبیث کے پلید کے اس کے آپ سمجھ گئے کہ اس نے خود ساختہ دربار سجا رکھا تھا، اور اس کے محل کی طرف جب وہ نکلے تو وہاں اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام زین العابدین کو دیکھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. کہ میں نے تو سنا کہ وہ علی قتل ہو گیا کربلا میں، وہ جو 18 سال کا تھا. کہا وہ بھی علی تھا. تو کہا کہ پھر وہ چھوٹا کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا. تو جو 6 مہینے کا تھا وہ بھی علی تھا، جو 18 سال کا تھا وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں. تو اس نے غصے میں کہا کہ تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملے تھے؟ تو کہا کہ میرے باپ کو نام علی سے اتنا پیار تھا، اگر اللہ انہیں 100 بیٹے دیتا تو وہ 100 کے نام علی ہی رکھ. یزید نے امام پاک سے کہا، حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ کیا تو میرے بیٹے سے کشتی کرے گا؟ علامہ حسین وائز نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا کہ کیا تو کشتی کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دے، کشتی کی بات کیا کرتا ہے، ہم جنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے. تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے. جب یہ جرأت دیکھی نا امام زین العابدین کی، یہ جرأت دیکھی تو کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، لیکن چونکہ تذکرہ امام زین العابدین کا ہو رہا ہے تو امام زین العابدین کو اس نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھتیجے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ واپس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میری 3 شرطیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے. ایک کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو. اس نے نہیں مانا، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ تھی کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ کا آدمی نہیں دے گا بلکہ میں دوں گا. خطبہ جمعہ کل میں نے دینا ہے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے والد کا سر جو ہے وہ ہمیں سونپ دیا جائے، یا شہداء کے سر ہمیں دے دیے جائے، ہم اس کو دفن کر دیں گے. اس نے کہا یہ 2 شرطیں تو مجھے منظور ہیں، اور پہلی شرط مجھے منظور نہیں. اس کے بعد اگلا دن جمعے کا دن تھا. تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا، وعدہ تو کر لیا تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا. الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی، اس منبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا. دمشق کی، اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دمشق ہے. دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا. تو جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو پہلے سے منبر پہ بٹھا دیا. اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لایا جائے، وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اس نے. اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بک شروع کی. اور بک کیا کی اس بدبخت نے کہ بنو امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی. دیکھیے ہم اہل سنت بنو امیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے قطعاً ہم بدظن نہیں ہیں.
ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ بنو امیہ میں جو حکمراں گزرے ہیں نا، ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسے کہنے والے بدبخت بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بنو امیہ اور بنو ثقیف سے بڑی تکلیف ہے کہ میرے بعد یہ بڑا فتنہ بپا کریں گے، میری اولاد کو بڑا نقصان پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو امیہ کی تعریف شروع کر دی، اور جب بنو امیہ کی تعریف شروع کی تو امام زین العابدین نے دیکھیں جرأت، دیکھیں یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار جو مظلوم تھے نا، وہ آپ نے صرف مظلومیت کی داستان ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جرأت بھی تھی کہ کیسے جرأت مند تھے وہ، کیسے بہادر تھے۔ یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا، یزید تو نے جھوٹ بولا مجھ سے، کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ آپ کو دینا ہے، اور اب تو نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا، اب تو نے اپنا خطیب ممبر پہ کھڑا کر دیا۔ ہمارے نانا کے ممبر پر ہمیں خطبہ دینے کا حق نہیں، یہ ممبر کس کا ہے؟ ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں ممبر ہوگا، وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا، اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا۔ تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے، کہ تم جہاں کھڑے ہو وہیں سے تم کو جو کہنا ہے کہہ لو، تمہیں ممبر نہیں دیا جائے گا۔ تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے با اثر لوگ تھے، انہوں نے چلانا شروع کیا، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے۔ تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ کہیں یہ بنو امیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائیں اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ان کو ممبر پہ چڑھاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ